پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی زید صاحب. دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرٹیکولرلی انہوں نے جو کچھ یورپ کے ساتھ کیا اس کو تو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ہم نے جنرلی بات یہ کہی کہ امریکن حکومت چونکہ فیڈرل ریزرو سے $1 قرض لیتی تھی، لہذا امریکن حکومت پر ڈیٹ قرض بڑھنا شروع ہو گیا. لیکن انہوں نے کیونکہ فیڈرل ریزرو بذات خود اپنی قوم کو تو قرض نہیں دیتا، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ 10-15 بینکس ہیں جو انہوں نے مل کر فیڈرل ریزرو بنایا ہے، تو فیڈرل ریزرو امریکن حکومت کو قرض دیتا ہے اور وہ جو نیچے ممبر بینکس ہیں وہ امریکن قوم کو قرضے دیتے ہیں. انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرٹیکولرلی کیونکہ اس سے پہلے شروع کر دیا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بہت ہائی پیس میں جو سلسلہ شروع کیا کہ امریکن قوم کو چیپ کریڈٹ آفر کرنا شروع کیا. دیکھیے سستا کریڈٹ، یعنی ہر چیز ایک پورا کلچر ڈیولپ کیا امریکہ میں کہ آپ کام قرض لے کے کریں. دیکھیے ہمارے بڑوں نے ہم کو ہمیشہ سمجھایا تھا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ قرض سے نجات کی دعا مانگتے ہیں مسلمان، یعنی قرض میں ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے کبھی قرض لے کے زندگیاں نہیں گزاری. یہ ہمیشہ برا نظام حکومت نظام زندگی تصور کیا جاتا ہے کہ جب آپ قرض لیں اور گزارا کریں. ان کم وقتوں نے قرض تو انسان وہ لیتا ہے جو مجبور و بےکس ہو، جس کے پاس گزارے کرنے کے پیسے نہ ہو. ان لوگوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ اور میڈیا اور اپنی ایجوکیشن اور اپنے بینکنگ سسٹم کے ذریعے ایک ایسا نظام متعارف کرایا کہ جس کے اندر پوری امریکن قوم کے، چاہے وہ خوشحال لوگ ہوں چاہے وہ غریب لوگ ہوں، زندگی وہ قرض پہ گزارتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں جس طرح کریڈٹ کارڈ پہ سارا کام کریڈٹ کارڈ کا مطلب کیا ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ امیر ہیں، مالدار ہیں، بلینئر ہیں، لیکن جب آپ پیمنٹ کریڈٹ کارڈ پہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کارڈ کے اگینسٹ آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا، پھر آپ نے اپنی وہ چیز خریدی اور اس یہودی کو اس پہ سود ادا کیا. یعنی کریڈٹ کارڈ کی جو اکانومی ہے، مثال اگر آپ مدینہ منورہ میں بھی دو مسلمان آپس میں تجارت کرتے ہیں اور ایک نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی دوسرے کو، تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یہ ہے کریڈٹ کارڈ کا نظام اگر آپ اس کو سمجھیں. تو امریکن قوم کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے چیپ کریڈٹ دے کے ہر کام، آپ گھر بھی کریڈٹ پہ لیں، آپ گاڑی بھی کریڈٹ پہ خریدیں، آپ اپنی تعلیم بھی کریڈٹ پہ حاصل کریں. کریڈٹ واز سو سمپل ان دی امریکن سوسائٹی پرٹیکولرلی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار کہ حال یہ تھا کہ ہر امریکی مقروض ہو چکا، اور جب مقروض ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہم کو سود کی ادائیگی کرنی ہے، چاہے قسطوں. اور پھر آسان طریقہ یہ کہ صاحب اتنی جلدی بھی کیا ہے تو میں قرض دینے کی، قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے چلے جاؤ. جو ٹپکل ہمارے یہاں کریڈٹ کارڈ والے بھی یہی کھیل کھیلتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. ایک مسکین عاجز غریب امریکی سے لے کر ان کے بلینئر بھی، امریکہ میں کوئی شخص نہیں ہے جو مقروض نہ ہو. مقروض کا مطلب ہے کریڈٹ پہ اس نے چیزیں نہ لی ہوں، گھر بھی مارٹگیج کیا جاتا ہے، کام بھی سارے کریڈٹ کارڈ پہ ہوتے ہیں. تو یہ کریڈٹ امریکن قوم پر اور کریڈٹ قرض امریکن حکومت پر اتنا بڑھنا شروع ہو گیا کہ امریکن حکومت کی آمدنی سے بات باہر نکل گئی. یعنی یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کو بینکرپسی کہتے ہیں. اس سٹیج کو جب لٹرلی 1963 تک حال یہ ہو چکا تھا، جب کینیڈی کی حکومت آئی ہے، تو امریکن حکومت کی کمر ٹوٹ رہی تھی. ان کے اپنے وسائل نہیں تھے اتنے کہ صرف اس پرنسپل اماؤنٹ کو سود کی ادائیگی کرنی. پوری امریکن قوم جو ہے نیچے سے سود ادا کر رہی تھی بینکوں کو، اور امریکن حکومت سود ادا کر رہی تھی فیڈرل ریزرو کو، اور امریکن حکومت اپنے سود ادا کرنے کے لیے اپنی قوم کو نوچ رہی تھی انکم ٹیکس لگا لگا کے، ایک طرح کے ٹیکس لگا کے. یعنی تمام انڈیا گھی میں اور سر کڑھائی میں ان یہودیوں کا حال یہ تھا. ناپاک پلیت لوگ پوری قوم کو ہر طرف سے نوچ رہے تھے یہ، اور نوچتے چلے جا رہے تھے. 63 میں دیکھیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. ہم اس کو آج بتانا چاہیں گے کہ ہماری قوم نہیں جانتی ان واقعات کو. 1963 میں کینیڈی نے سٹینڈ لیا فیڈرل ریزرو کے خلاف. کینیڈی نے ایک حکم پاس کیا، وہ حکم آج بھی امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، امریکن رولز کا حصہ ہے، قانون کا حصہ ہے. اس نے یہ قانون پاس کیا کہ امریکی حکومت اپنی کرنسی خود جاری کرے گی اور فیڈرل ریزرو سے قرض نہیں لے گی. یہ اتنا بڑا سٹیپ تھا جس نے فیڈرل ریزرو کو زائنس اکنامک سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. دوسرا کینیڈی نے کیا بات کی؟ کینیڈی نے کہا کہ جو کرنسی امریکن حکومت جاری کرے گی اس کے پیچھے سونا ہوگا، یعنی گولڈ کوائنز ہوں گے، یعنی یا گولڈ بیکڈ ہوگی یا گولڈ کوائنز ہوں گے. کینیڈی نے سلور اور گولڈ کے کوائنز نکالے، وہ کینیڈی ڈالرز کہلاتے ہیں، کینیڈی ہاف ڈالرز اینڈ کینیڈی ڈالرز. ان دو سٹیپس نے قیامت برپا کر دی زائنسٹ فری میسونک فیڈرل ریزرو کون سسٹم میں. یعنی یہ جو کنوکٹس اور چوروں اور ڈاکوؤں کا جو ایک ٹولہ ہے، اس نے طوفان ایک برپا ہو گیا اس کے اندر کہ کینیڈی یہ کیا سٹیپ لینے جا رہا ہے. دیکھیے حال یہ تھا، ایک طرف تو امریکن قوم کا یہ حال تھا، دوسری طرف چونکہ امریکن بحری جہاز بھر کے ڈالر چھاپ کے پوری دنیا کو قرض دے رہے تھے، اور امریکن ڈالر وہ پرائم کرنسی، امریکہ کے اندر وہ کرنسی نہیں آ رہی تھی. دنیا کا ہر ملک امریکن ڈالر ریزرو کرنسی کے طور پہ ڈالرز جمع کر رہا تھا.
और अमेरिकन डॉलर टेक्निकली $35 एन आउंस के हिसाब से बैक हुआ था सोने से। तो 1960s वगैरह में ये शुरू हो गया था कि अक्सर मुल्कों ने अपने गोल्ड रिजर्व भी बनाने शुरू कर दिए थे, यानी वो डॉलर्स लेकर आते थे फेडरल रिजर्व में, क्योंकि कानून इन्होंने ये बनाया हुआ था कि साहब आप हमें अगर $35 देंगे तो हम आपको 1 आउंस सोना देंगे। तो कई मुल्कों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया, वापस लेना शुरू कर दिया। अब मजबूरन चूंकि सिस्टम इनका था, इनको देना पड़ता था। ये भी यहूदियों को तकलीफ होना शुरू हो गई। अब इनको 2-3 तकलीफें बड़ी सीरियस हो रही थी। एक तकलीफ तो ये हो रही थी कि पूरी दुनिया में लोगों ने जो डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे रखा हुआ है, और ये चूंकि इन्होंने कहा हुआ है कि सोना हम इस डॉलर के पीछे है, तो अक्सर मुल्कों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया फेडरल रिजर्व से, और फेडरल रिजर्व के सोने के जखीरे कम होना शुरू हो गए। वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का 80% सोना ये नोच के ले गए थे, ये वापस दुनिया में जाना शुरू हो गया। और जाहिर है ये वो चीज नहीं थी जो एक्सेप्ट कर सकते। दूसरा जो कयामत बर्पा की इनके ऊपर कैनेडी ने, वो ये कि इसने फेडरल रिजर्व के मुकाबले में पहली दफा अमेरिकन हुकूमत ने अपनी करेंसी जारी करना शुरू कर दी। यानी अब इसकी वजह से यह होना शुरू हो गया कि अमेरिकन हुकूमत पर जो डेट था, जो कर्ज था, वो कम होना शुरू हो गया। यानी जाहिर है जब अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी खुद जारी कर रही है, उसको हर डॉलर अमेरिका फेडरल रिजर्व से कर्ज नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि कर्ज जो है अमेरिकन हुकूमत पे वो स्टेबल हो जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये उसको अदा कर सकेंगे। ये 2 वाकयात थे जिसकी वजह से आज हम बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि कैनेडी को कत्ल कराया गया था। कैनेडी को कत्ल इसलिए नहीं कराया गया था कि उसको किसी पागल कम्युनिस्ट ने आके, ऑल्बर्ट जॉनसन या ऑसवर्ल्ड ने, व्हाटएवर हिज नेम वाज, उसने आके उसको कत्ल किया। द ओनली रीजन जिसकी वजह से इब्राहिम लिंकन को उन्होंने कत्ल कराया, जिसकी वजह से उन्होंने एंड्रू जैक्सन को ज़लील ख्वार किया, उसके पूरी अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश करा दी, जिसकी वजह से इन्होंने हर उस शख्स को कत्ल कराया और उस शख्स को रोका जो कि फेडरल रिजर्व सिस्टम को चैलेंज करता है। कैनेडी ने बराह रास्त हेड ऑन टक्कर ली थी इससे। और आज मुझे रॉन पॉल के बारे में भी खतरा है कि रॉन पॉल को या तो इलेक्ट नहीं होने देंगे, लेकिन अगर रॉन पॉल या इलेक्ट हो जाता है बाय एनी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ये इसको उससे पहले कत्ल करा देंगे, या डेफिनेटली उसके बाद तो करा ही देंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कोई कि रॉन पॉल जो बातें कह रहा है, रॉन पॉल कैनेडी की लाइन पे जा रहा है। और कैनेडी खानदान को उन्होंने इतनी सख्त सजा दी उसके बाद कि कोई कैनेडी इसके बाद सियासत में आ ही नहीं सका। जो उठा भी उसको हादसाती तौर पर दुनिया देखती हादसा है, लेकिन हम समझते हैं वो हादसात नहीं है। इन्होंने इस पूरे खानदान को क्रश करके रख दिया, जिसमें ये जरासीम मौजूद थे इनके सिस्टम को चैलेंज करने के। वो अच्छे लोग थे, अच्छे अमेरिकन थे। उसने वियतनाम से फौजें निकालने की बात की थी, उसने वही बातें ऑलमोस्ट कही थी जो रॉन पॉल आज कर रहा था। सो ये इतना बड़ा एक स्टेप था कैनेडी का कि जिसने इनके पूरे निजाम को हिला के रख दिया था, मगर नतीजा वही किया। और उसके बाद किसी अमेरिकन, वो कानून आज भी मौजूद है कि अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी खुद जारी करेगी, लेकिन उस कानून को इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कैनेडी का हशर देखने के बाद एवरीबॉडी नोज, ये नॉन सीक्रेट है। ये वो एक ऐसा सीक्रेट है जो हर एक को मालूम है कि कैनेडी को क्यों मरवाया गया था, लेकिन बोलता कोई नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि फ्रीमेसॉनिक ज़ायनिस्ट कल्ट इतने स्ट्रांग है वहां पे कि कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी शरारत जो इन्होंने की, जब इन्होंने देखा कि इनके फेडरल रिजर्व के जो सोने के ज़खायर थे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो 1971 में इन्होंने एक दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड किया कि ये ऐलान कर दिया कि आज से डॉलर के पीछे भी सोना नहीं होगा और डॉलर भी फ्लोटिंग करेंसी है। यानी ये इतना बड़ा फ्रॉड इन्होंने किया कि अब डॉलर के पीछे फ्लोटिंग, जब गोल्ड निकाल दिया, फ्लोटिंग करेंसी कर दी 71 में, तो इसका मतलब यह है कि अब कोई हिसाब नहीं है, जितने चाहे आप डॉलर छाप लें, जितनी करेंसी छाप लें, सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैद साहब, मैं आपको रुकूंगी यहाँ, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम ब्रास टैक्स में एक बार फिर खुश आमदीद। जी जैद साहब। देखिए, तो इसके नतीजे में यह होता है कि बैंक तो पैसा इजाद कर रहा है लिटरली, यानी जो अगर फेडरल रिजर्व प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहा है तो वो भी मुफ्त है इनके लिए। यानी ऑब्वियसली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में, जब गोल्ड स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया इन्होंने 71 के बाद, तो उसके बाद तो अब प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में भी दे डिवाइस्ड अ सिस्टम कि यार कितना कागज हम छापेंगे, तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के जरिए उन्होंने पेपर करेंसी को भी गायब करना शुरू कर दिया इकोनॉमी से, और लोगों को उन्होंने कन्विंस कर कर्जे देना शुरू किए इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में, पेमेंट करनी शुरू की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में। इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज में चल रही है, यानी एक्चुअल पेपर भी गायब हो चुका है प्रैक्टिकली। और इतनी, यानी इंसान की फितरत ये बात नहीं मानती है कि ये एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसमें करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का कोई सिस्टम कहीं कोलैप्स करता है, सैटेलाइट्स उड़ जाते हैं, कंप्यूटर्स डाउन हो जाते हैं, ये सारा क्योंकि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का हिसाब किताब, बिजली फेल हो जाती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे कोलैप्स करेगी, तसव्वुर से भी इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। मगर इस सारे प्रोसेस में जब ये दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज पे डाल रहे थे, ये रॉथस्चाइल्ड और फेडरल रिजर्व और ज़ायनिस्ट
اصل دولت اکٹھی کر رہے تھے، کیونکہ گولڈ ان کے پاس تھا، ریزرو ان کے پاس تھے، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک فیک کرنسی کریٹ کر کے اصل کولیٹرل رکھوا لیتے ہیں جو اصل دولت ہوتی ہے. تو پوری دنیا سے لوگوں سے انہوں نے اصل دولت اکٹھی کرنا شروع کر دی. کولیٹرل کے طور پہ تو ریئل ویلتھ لیتے ہیں، یہ دیتے ایک فکٹیشیس فیک الیکٹرانک کرنسی ایشو کرتے ہیں، لیکن لیتے تو کولیٹرل میں اصل دولت ہے. آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ راس چائلڈز کی دولت کا اندازہ کیا ہے. امریکن اکانومی جس امریکن حکومت اور قوم پر قرض $75 ٹریلین ہے، راس چائلڈز کی دولت کا اندازہ $500 ٹریلین ہے. ہمیں قارون یاد آ جاتا ہے قرآن میں، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ علیہ، ایک احسان کرو، اچھائی کرو مخلوق کے ساتھ اللہ کے جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھ پہ اللہ نے احسان نہیں کیا، میں نے اپنی قوت سے ہی سب کچھ کمایا ہے. جس کو اللہ نے زمین میں دفن ایسا گہرا کیا. اس کے قارون کے خزانے کی چابیاں کہتے ہیں کہ 40 اونٹوں پہ آتی تھی، صرف خزانے کی چابیاں. خزانہ کتنا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. راس چائلڈز کے ساتھ بھی آج یہی معاملہ ہے. تہخانوں کے تہخانے اور پہاڑ کے پہاڑ انہوں نے سونے کے انبار لگائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنی دولت ہے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی آدھی دولت ان زائنسٹ یہودیوں اور سودخوروں کے پاس، ان راس چائلڈز کے پاس، ان فیڈرل ریزرو بینکرز کے پاس. انہوں نے پوری دنیا کی لکوڈ دولت جو اصل دولت ہے وہ انہوں نے اپنے پاس اکٹھی کی ہوئی. اب جب یہ اختیار اور طاقت ہو ان کا، جب میڈیا ان کا ہو، ایجوکیشن سسٹم ان کا ہو، پوری سوسائٹی پر سسٹم پہ ان کا کنٹرول ہو، تو امریکن قوم کے تمام افراد جاننے کے باوجود بھی ان کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتے. دیکھیے امریکہ کو ہم یہ بات آپ کو آج بالکل واضح بتا دیں کہ یہودیوں کا مقصد امریکہ کو طاقت دینا نہیں ہے. یہ زائنسٹ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں دنیا میں تباہی پھیلانے کے لیے، ایک مست ہاتھی کی طرح. امریکن قوم کو بھی نوچ رہے ہیں. 25 کروڑ کے غلام ملے ہوئے ہیں ان کو، محنت کرنے والے ہارڈ ورکنگ امریکن جو جان مارتے ہیں صبح شام، اور اس کے بعد عیاشی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں مست کر دیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد جو کماتے ہیں سود خوروں کو سود میں ادا کر دیتے ہیں. یہی حال امریکن قوم، امریکن حکومت کا بھی ہے. بینکرپٹ حکومت ہے وہ. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنی جنگیں فائنانس کرنے کے لیے یہ جاپان سے، چائنا سے اور سعودی عرب سے قرض لے رہے ہیں، کیونکہ فیڈرل ریزرو کا قرض اتنا چڑھ چکا ہے ان کے اوپر کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری اکانومی سے ذرا سستے ریٹ کے اوپر قرض لے کے کسی طرح اپنے آپ کو سسٹین کر لیں. اٹس اے بینکرپٹ اکانومی، بینکرپٹ گورنمنٹ، بینکرپٹ نیشن. ان کا بیڑا غرق بہت جلدی ہونے والا ہے. لیکن 71 کے بعد جو انہوں نے حال کیا، انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ کیا کرنا شروع کیا. دیکھیے اپنے ملک میں افراط زر اس لیے نہیں ہو رہی تھی ان کی اتنی زیادہ کہ جب ان کا فیول آلموسٹ فری تھا. ایک ہم آپ کو بات بتائیں، 1860 میں تقریباً پہلی دفعہ تیل ڈسکور انہوں نے دنیا میں کیا تھا. 1970 تک 110 سال تک انہوں نے تیل کی قیمت کو $3 سے نیچے رکھا ہے. $3 اے بیرل نیچے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ملکوں میں انڈسٹریل آؤٹ پٹ تو تھی نہیں. مسلمان ممالک جتنے تھے ان میں انڈسٹری تھی نہیں، اکانومی تھی نہیں. یہ ساری انڈسٹری، ساری اکانومی، ساری ٹرانسپورٹ مغرب کے پاس تھی، اور مغرب کو سستا فیول چاہیے تھا. لہٰذا انہوں نے تیل کی قیمت کو بالکل دبا کے رکھا ہوا تھا نیچے، حالانکہ سارا تیل مسلمان علاقوں سے نکلتا تھا. اس کی تاریخ ہم آگے بیان کریں گے. تو جب تیل مفت ہو آپ کے پاس پریکٹیکلی، اور جب کریڈٹ آپ کے پاس بے انتہا موجود ہو، اپنی اکانومی کو تو انہوں نے بوم کیا. لیکن امریکن سوسائٹی بیکیم اے کنزیومر سوسائٹی پرائمرلی، کیونکہ ہر ایک کو قرض پہ لے کے انہوں نے یاشی میں ڈالا ہوا تھا. ہر کوئی قرض لے کے استعمال کر رہا ہے. اور جب ان کے پاس مفت کے ڈالرز ہیں، یہ پریکٹیکلی ڈالر آپ نے چھاپنا ہے جب، پھر آپ دنیا سے جو چیز خریدتے ہیں آپ کو مفت پڑتی ہے لٹرلی. اور تیل بھی ان کو مفت اس لیے پڑتا تھا کہ جو تیل کی تھوڑی بہت $3 سے نیچے قیمت بھی یا ادا کرتے تھے اوپیک کو یا عربوں کو یا مسلمانوں کو، وہ سارے مسلمان احمق یہ سارے پیسے لے جا کر واپس انہیں کے بینکوں میں رکھوا دیا کرتے تھے سود لینے کے لیے. سو ایک ہاتھ سے یہ دیتے تھے مسلمانوں کو، دوسرے ہاتھ سے اپنے ڈالر واپس مسلمانوں کو تسلی دیتے تھے کہ ہم تمہیں سود کی ادائیگی کریں گے. اور وہ تمام مسلمان دنیا اور اس کے علاوہ غیر مسلم دنیا بھی اپنے ریزرو ڈالر میں بناتی تھی، کیونکہ تیل کا کاروبار ڈالرز میں ہوا کرتا تھا. نو اب ان کا طریقہ واردات ذرا سمجھیے کیا ہوتا تھا. یہ ہم پوری تفصیل سے اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے، صرف جنرلی آپ کو بات کرتے ہیں. پہلے یہ 71 کے بعد چونکہ اب تو ان کے پاس کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، جتنے چاہو چھاپ لو. اب چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب الیکٹرانک کرنسی کی بات آ گئی. مثلاً یہ پاکستان کے پاس آئے، ہم ایک کوئی اسٹڈیز آپ کے پاس لیتے ہیں. پاکستان کے پاس آئے اور پاکستان سے کہا کہ آپ کو تعمیر و ترقی کے لیے ہم $1 ارب قرضہ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان حکومت بڑی خوش ہوئی کہ ہمیں امریکن قرض دے رہا ہے. امریکیوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں، یعنی پاکستان گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں اپنے پاس صرف رجسٹر انٹری کر دی کہ $1 ارب ہم نے پاکستان کو دیا. یہ ہوتا ہے قرض دینا ملک کو. کوئی پیسہ نہیں چھاپا، کوئی سونا نہیں دیا، کوئی کرنسی ٹرانسفر نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، صرف آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا $1 ارب. اب پاکستانی قوم ان کے کھاتوں میں $1 ارب کی مقروض ہو چکی ہے. اب پاکستانی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو $1 ارب دیا ہے، لہذا $1 ارب $20 کروڑ تو ہم آپ سے واپس لیں گے سود کی ادائیگی میں، 20% سود کے حساب سے، 18% سود کے حساب سے. اب چونکہ پاکستانی قوم ڈالر تو نہیں چھاپتی،
سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے. پاکستانی حکومت ان ڈالرز کے اگینسٹ پاکستانی کرنسی چھاپتی ہے اور تنخواہیں دیتی ہے, ملک میں ترقیاتی کام کرتی ہے, خرچ کرنا شروع کرتی ہے. یہ وہ نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے جس سے پوری دنیا غلام بنتی ہے. اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, پرٹیکولرلی اگلے پروگرام میں 1971 کے بعد کی جو دنیا بنتی ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو زید.